نبوی کا مؤذن اذان دے رہا. آپ نے دیکھا کیسی اذان دیتے زندگی یہاں محمد رسول اللہ کا مزار ہے، اور ایک آدمی کتنا خوش قسمت قسم کا آدمی ہے. آپ کو تعجب ہوگا، اللہ پاک نے کسی بھی مخلوق کے لیے، میرے لیے اور آپ کے لیے، آئندہ آنے والے نسلوں کے لیے، اللہ نے یہ گارنٹی نہیں دی ہے کہ میں نے ان کا امتحان لیا اور میں نے ان کو امتحان میں پاس کیا ہے. یہ کسی مولوی کے بارے میں نہیں ہے. میں عبد القادر جیلانی پہ قربان جاؤں اور میرے ماں باپ قربان جائے، بڑے بڑے بزرگان دین اولیاء اللہ گزرے ہیں، لیکن کسی بزرگ کے بارے میں یہ گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا. اور اللہ نے خود کسی کے بارے میں گارنٹی نہیں دی ہے کہ بس ان کی میں نے مغفرت کر دی ہے نام لے کر کے، اور اس جماعت کے بارے میں متعین طور پر کہا گیا. یہ اس طرح نہیں ہے، یہ صرف صحابہ ہے، نبی کے شاگرد ہیں جن پر محمد رسول اللہ نے محنت کی ہے. ان کے لیے اللہ پاک نے ایسے الفاظ استعمال کیے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے. ہم اپنے شاگردوں کے امتحان ظاہر سے لیتے، ماشاءاللہ وہ ہمارے وفادار ہوتے ہیں، اندر بعض شاگرد ہم پر لعنت بھی بھیجتے ہیں، اس لیے کہ ہم اندر تک ہماری رسائی نہیں ہے. میرے پاس بھی 2000 بندے پڑھتے، میں ہزاروں مولویوں کو پڑھا چکا ہوں. ہماری رسائی صرف اس تک ہے، ہماری رسائی صرف اس تک ہے، ہماری رسائی صرف پگڑی تک ہے، ہماری رسائی صرف سفید کپڑوں تک ہے، ہماری رسائی صرف اس کے نفلوں تک ہے. آگے دل کیا ہمیں پتہ نہیں ہے. دل میں ہمارا شاگرد بھی اس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ ہم پر لعنتیں بھیجتا ہے، لیکن محمد کو بتایا گیا کہ آپ کے شاگرد ایسے ہیں، آپ تو دلوں کے بھیدوں کو، رازوں کو جانتے نہیں ہیں، میں اللہ جانتا ہوں. تربیت آپ کی ہے، محنت آپ کی ہے، انتخاب میرا ہے، میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا. تربیت آپ کی ہے، محنت آپ کی ہے، رونا آپ کا ہے، آپ روئے. سبحان اللہ. ایک تو فرمایا کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ لوگ ہیں کہ اللہ پاک نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، تقوی اور طہارت کا امتحان لیا. لہم مغفرۃ و اجر کریم، ان کے لیے عظیم اور مغفرت ہے، ان کی بخشش کے میں نے فیصلے کر دیے. کہیں فرماتے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، واہ واہ، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گئے، ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے. اور اللہ پاک نے بعض لوگوں کو دین دیا ہے، دین میرے لیے اور آپ کے لیے اللہ نے پسند بھی کیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. خدا نے دین پسند کیا ہمارے لیے، لیکن بعض لوگوں کو دین پسند نہیں ہے، اللہ نے پسند کیا ہے. یہاں کمال یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے. یہ الفاظ کہیں کسی کے لیے نہیں ہے. تالی بجتی ہے، دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، ایک سے تو نہیں ہے. کبھی سرکار مجھ سے راضی ہے، میں اندر سرکار سے راضی نہیں ہوں، میں سرکار کا غدار ہوں. اور کبھی میں سرکار سے راضی ہوں، سرکار مجھے شاباش شاباش کر کے وہ مجھ سے راضی نہیں، اوپر سے شاباش شاباش کرتا ہے. یہاں وہ سلسلہ نہیں ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور کہیں فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں میں نے ایمان کو لکھ دیا ہے. سبحان اللہ. یہ پانی پر لکیر نہیں ہے کہ آپ نے لکیر پانی پہ کھینچی تو وہ ختم ہو گیا میٹ میں، یہ پانی کی لکیر نہیں ہے، یہ دلوں پر ہے. کہ فرمایا کہ کتب فی قلوب الایمان، محمد کی جماعت کے دلوں میں نے ایمان لکھ دیا ہے. اس وجہ سے ابن مسعود نے ایک عجیب بات کی، فرمایا کہ من کان مستنن فلیستن بمن قد مات. اگر تمہیں کسی کی پیروی کرنا ہے تو عام مولوی کی پیروی نہ کرو. آپ کو اگر پیروی کرنی ہے تو کسی عام پیر صاحب کی پیروی نہ کرو. من کان مستنن، اگر کسی کو سنت پہ چلنا ہے، پیروی کرنی ہے، فلیستن بمن قد مات. فرمائے فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنۃ، جو زندہ ہے اس پر نہیں. اولئک اصحاب محمد، جو نبی کی جماعت گزر گئے، کانوا افضل هذه الامت، یہ اس امت کے چنے ہوئے سب سے افضل لوگ ہیں. آپ اگر پیروی کریں اور کسی کے نقش قدم پر چلنا چاہیں، اور آپ یہ چاہیں کہ میں اس کے نقش قدم پر چل کر کے جنت تک میری رسائی ہو جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، تو فرمایا کہ کوئی بھی جماعت نہیں ہے، یہ محمد کی جماعت ہے. من کان مستنن فلیستن بمن، بلکہ ہمارے بعض ہم لوگ کسی زمان میں کسی مولوی صاحب کے لوگ خلاف تھے تو پھر لکھ دیا، میں نے بھی لکھ دیا، اس مولوی کی فضیلت تعریف لکھ دی، دوسرے مولوی نے لکھ دیا، تیسرے نے لکھ دیا، چوتھے نے لکھ دیا، پانچویں نے لکھ دیا، مولوی کی بڑی تعریفیں ہم لوگوں نے لکھ دی.
ہمارے شیخ تھے حضرت اقدس مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فرمایا کہ میں نہیں لکھتا۔ سبحان اللہ، بڑے لوگ کیا ہوتے ہیں، ان کی باتیں بہت بڑی ہوتی ہیں۔ تو شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان کی حضرت آپ کیوں نہیں لکھ رہے؟ کہتے مولوی ہے بڑا، مان لیا، لیکن میں اس کی تعریف لکھوں کہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، مجھے کیا پتہ کل یہ حکومت کے ہاتھ پہ بک جائے اور کل اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، میں یہ نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، یہ بڑے لوگ ہیں، کہاں تک ان کی رسائی، دماغ ان کا کہاں پہنچا، ہوتا بھی اسی طریقہ پر۔ بڑے بڑے مولوی منظور تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، بڑے بڑے مولوی مرتد بھی ہو گئے۔ ہم سے غلطی ہو سکتی ہے۔ مسجد نبوی کا مؤذن اذان دے رہا، آپ نے دیکھا کیسی اذان دیتے زندگی، یہاں محمد رسول اللہ کا مزار ہے اور ایک آدمی کتنا خوش قسمت قسم کا آدمی ہے، اذان دے رہا ہے، میں بھی کہتا ہوں کہ واہ، آپ بھی کہتے واہ، فلانا کہتے واہ۔ اب وہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، وہ ہو گیا بیمار ہو گیا، کئی دن بے ہوش ہو گئے، بے ہوشی کے بعد ہوش میں آ گیا تو کہنے لگے قرآن لا کر کے مجھے دے دو، قرآن مجید بھی نہیں کہا، قرآن لا کر کے دے دو۔ لا کر کے لوگوں نے کہا کہ ماشاءاللہ مسجد کا مؤذن رہا ہے، اذان دیتا رہا ہے، لا کر کے قرآن اس کو دے دیں، اور شاید وہ قرآن سے کوئی مدد لے رہا ہے اور قرآن کو چومنا چاہ رہا ہے، دل ٹھنڈا ہو جائے، لا کر کے قرآن دے دیا، دے مارا، قرآن کو اٹھا کر کے مارا، اسی میں مر گئے۔ جی، آپ کے مؤذن صاحب کا یہ حشر ہو سکتا ہے، آپ کے خطیب کا یہ حشر ہو سکتا ہے، آپ کی تبلیغی کا یہ حشر ہو سکتا ہے، اور آپ کا مولوی صاحب اور آپ کا شیخ الحدیث مرتد ہو سکتا ہے، وہ ایمان کا سودا کر سکتا ہے، اس لیے کہ کسی کی گارنٹی اللہ نے نہیں لی ہے، صحابہ کی گارنٹی اللہ نے لی، صحابہ کی گارنٹی اللہ نے دی۔ اس لیے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا کہ انہوں نے، یعنی اب یہ دیکھیں کہ کتنا تعلق ہے، کتنا تعلق۔ 313 جب یہ لوگ میدان بدر میں، ان کے پاس ساز و سامان کچھ بھی نہیں تھا، اس سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مشورہ کیا کہ آپ لوگ یہ بتاؤ کہ ہم لوگ لڑنے کے لیے تو نہیں ہے، ایک قافلہ کے تعاقب کرنے کے لیے ہم آ گئے، لیکن اب یہ ہے کہ 1000 کے لگ بھگ مسلح لوگ آئے ہوئے، اچانک آگے ہمارے پاس سوائے چند تلواروں کے خالی ہاتھ ہیں، کیا مشورہ ہے آپ کا؟ آپ کیا مشورہ دیں گے؟ مشورہ کیا ہے؟ کچھ صحابہ نے کہا لڑنے کے لیے نہیں آئے تو ہمیں دوسرا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ ابن مسعود نے حضرت کی اپنی رائے تھی اور حضرت کو پہلے سے بتایا بھی گیا تھا، 9 پارے کے اندر موجود ہے، یا قافلہ آپ کو دے دوں گا ابو سفیان کا، یا آپ کو لڑاؤں گا، یا اپنے شیروں کو میں لڑاؤں گا، گیدڑوں سے لڑاؤں گا، تاکہ گیدڑوں کو پتہ چلے کہ خدا کے شیر کیسے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کیا بیان فرما رہے تھے، آپ نے بغور دیکھا اور سنا۔